دنیا کے اندر بہت جنگیں ہوئی ہے۔ جنگ کون لوگ جیتے؟ جن کے پاس ایمان تھا۔ جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ ہار گئے۔ اور جن کے پاس ایمان تھا وہ لوگ جنگ جیت گئے اور پھر دنیا میں امن آیا۔ اسی طرح سے ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ لوگ جنگ جیت جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنگ ہاریں گے۔ وقت ضرور لگے گا۔ اب جن لوگوں کو جنگ جیتنا ہے وہ لوگ اپنے ایمان پہ آ جائے، اللہ اور رسول نے جو طور طریقے بتائے اس پہ چلے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ جب ایمان مضبوط کرو گے تو پھر تمہارا ساتھ دے گا اللہ ظلم کے خلاف لڑنے کا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو آپ کا اوپر والا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ لوٹ کھوری، بے ایمانی، جتنے بھی غلط کام جو ہم کو منع کیا ہے کہ یہ سارے کام حرام ہیں، ان کو نہیں کرنا ہے، جو حلال کام ہے وہ کرنا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ تب جا کر کے آپ جنگ جیتو گے، کیونکہ وہ جنگ امن سے جیتی جائے گی۔ وہ جنگ امن سے جیتی جائے گی۔ جب آپ کا ایمان رہے گا تو آپ پہ کوئی بھی حملہ کرے گا وہ کر نہیں پائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہوگا۔ آج جو دنیا میں لوگ مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ دنیا میں جو ابھی انسان ہیں ان کا ایمان مضبوط نہیں رہا۔ جنگ کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط نہیں رہتا ہے تو پھر دنیا میں جنگ چھڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بے ایمانوں کے ساتھ ایمان والے جنگ لڑتے ہیں، اور جب ایمان والے جنگ لڑتے ہیں تو ان کا ساتھ اوپر والا دیتا ہے، اور جب وہ ساتھ دیتا ہے تو پھر بے ایمان جنگ ہار جاتے ہیں۔ وقت ضرور لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اوپر والا ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے۔ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے۔ آج دنیا میں کون کون ایمان والے جو لوگ ہیں وہ امتحان میں پاس ہیں؟ ڈھونڈیے، پتہ کریے کہ کس کے پاس ایمان رہا، ابھی کس کے پاس ایمان رہا ہے۔ ایمان والے اس وجہ سے جو ہے جو بھی جنگ ہے وہ آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے آگے بڑھتی جا رہی۔ جب ایمان آئے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ جب تک بے ایمانی رہے گی تب تک جنگ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج لوگ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاؤں والوں کے یا سٹی والوں کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یا ان کی چھوٹی موٹی زمین ہوتی ہے اس پہ قبضہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں ایمان نہیں تھا۔ ان میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ قبضہ کر لے رہے۔ کس کا قبضہ کر رہے؟ ایمان والے کی جو زمین ہے اس پہ وہ قبضہ کر لے رہے۔ تو یہ جو قبضہ کرنے کی نیتی ہے یہ بہت اونچائی تک پہنچ گئی۔ اب لوگوں نے اپنے ایمان کو کھویا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ آج یہ چیز
ان کے پاس چلی گئی ہے جن کے ہاتھوں میں اپنے اپنے ملکوں کی ڈور ہے، یعنی وہ لوگ چاہے جس ملک پہ حملہ کر کے اور اس کی زمین کو ہڑپ کریں۔ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ ان لوگوں نے بتایا جو لوگ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ وہ لوگ گنڈا گردی کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کو کسی نے روکا نہیں، اور جب انہوں نے نہیں روکا تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب نہیں روکا تو وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا کہ آج ملک ایک ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کی زمین کو ہڑپ کر رہا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اس پہ قبضہ کیا، میں کر لوں گا، میں ہاروں گا نہیں۔ لیکن ایمان والے جیتیں گے، جن کے پاس ایمان ہوگا وہ لوگ جنگ جیتیں گے اور پھر دنیا میں امن آئے گا۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اس کی عبادت کرو، پھر وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو آپ اسی طرح سے ظلم کے شکار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، پھر دنیا میں امن آئے گا۔